تم جب قرآن کہتا ہے کہ مرو گے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش مذاق اڑاتے، کہتے ہی سارے ڈراوے ہیں، کوئی بات نہیں. فرماتے ڈراوے ہیں، بیوقوف ہو تم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہو کوئی نادان اور کوئی پاگل ہے جس نے یہ دنیا کھیل بنائی ہے. سارے بے ایمان زبان سے کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہی ہے کہ یہ دنیا عیش کے لیے بس مرو کھاؤ ختم ہو جاؤ. کہتا اللہ بیوقوف ہوں میں، اتنا بڑا کارخانہ بنا دیا، اتنے تمہارے لیے رزق کے لیے سامان کیے، نیکی بدی کے اختیار دیے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی ڈاکے مار رہا ہے، کوئی بیچارہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، کوئی ان کی بیواؤں کے بھی جہیز بچیوں کے چھین رہا ہے. یہ تماشا میں دیکھتا رہوں گا، یہ اندھیر نگری اور چاپل راجا میں بیوقوف حاکم ہوں کہ اسی طرح ہوتا رہا. یہ میرے پر الزام لگے کہ اس سے تو بدلی یار دنیا کے حاکم ہیں جن کی پولیس فوج کو پکڑتی ہے. اللہ نے کیا دنیا، اس سے بڑا اللہ پاک کے بارے میں کوئی گندا عقیدہ نہیں کہ سمجھا جائے یہ دنیا فضول بنی ہے، اسی طرح ختم ہو جائے گی. حکیم اور دانا نہ ہوا، اس نے یہ خام خواہ کا ظلم کیا کہ کچھ بیچارے ظلم سہتے مر جاتے ہیں، مٹی میں چلے گئے، پھانسیوں پر لٹکا دیے گئے، حق کہتے تھے کچھ نہ ملا. دوسرے بدماشیاں کرتے مر گئے، کسی نے پکڑا ہی نہ. اور شرم کرو، اسی لیے اس کے خاتمہ پر کہا اللہ نے 2 مرتبہ آیا اسی میں، فسبح بسم ربک العظیم، اپنا عظیم رب جو ہے اس کے نام کو پاک مان. تو اس کے نام پر بٹا لگا رہا کہ وہ خدا جو ہے ایسا بیوقوف اور ظالم ہے کہ اس کی سلطنت میں یہ سب ہوتا رہے، وہ نیک بات کا انصاف ہی نہ کرے. پاک جان اس کو، یہ الزام نہ لگا اس پر. ہم سبحان اللہ زبان سے کہتے ہیں، مفہوم نہیں سمجھتے کہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کوئی ایسا عقیدہ، کوئی نظریہ جس سے اللہ پاک پر اعتراض آئے کہ یہ تو بڑی بیوقوفی اور نادانی کی حکومت ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ عظیم ہے، نہ اس کے اقتدار کی کوئی حد ہے، اور پاک، کوئی غلط کام نہیں کرتا. اس نے یہ دنیا بالحق بنائی مقصد کے تحت. اب دیکھیں یہ مرنے والوں کے ہم جنازے دیکھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا، مگر عقل نہیں پکڑ. قاضی اسماعیل بن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت جب آیا، بیماری میں حالت جب نازک ہوئی تو بچی کو پیغام بھیجا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب باپ کی حالت دیکھی تو بیٹی دی رو پڑی اور اشعار پڑھے عربی زبان کے، فواللہ ما یغنی السرا ولا الغنا اذا حشرجت یوم ما ذاق بحسد، کہ جب جان جو ہے نا وہ گلے میں آ جاتی ہے اور سانس رکنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی قسم نہ کوئی حکومت فائدہ دیتی ہے نہ خزانے کام دیتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی چھوڑ، اشعار کا کیا فائدہ، لقد جاءت سکرۃ الموت بالحق، قرآن جو کہتا ہے کہ موت کی سختی جو آ جائے گی یہ آ کر رہنی ہے بالحق. آپ نے سورہ قاف کی یہ آیت پڑھی کہ بیٹا اشعار نے کیا بتانا، قرآن ہی بتاتا کہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا وقت آ گیا. یا نہیں، ذالک ما کنت من التحید، اسی سے بچتا پھرتا تھا نا، سارے اسباب کرتا تھا، باڈی گارڈ رکھتا تھا.